السلام علیکم۔ سچی اور سبق آموز کہانیوں کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ کہا جاتا ہے کہ پرانے وقتوں میں ملک کے شاہ نگر پر شہنشاہ کہان حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ ایک صحیح اور عادل تھا۔ اس کا ایک نوجوان بیٹا تھا جس کا نام شہزادہ زمان تھا۔ شہزادہ زمان بھی اپنے باپ کی طرح بہت نیک اور بہادر تھا۔ رعایا کے سب لوگ اسے دل و جان سے چاہتے تھے۔ ایک دن شہزادہ زمان اپنے دوست جلال اور محافظوں کے ساتھ شکار کے لیے نکلا۔ وہ گھوڑوں پر سوار شکار کھیلتے کھیلتے جنگل میں بہت دور نکل آئے۔ شہزادے کے تمام ساتھی سارا دن شکار کھیلنے کی وجہ سے اب بہت تھک چکے تھے۔ شام بھی ہونے والی تھی، اس لیے جلال نے کہا، شہزادے کچھ دیر میں اندھیرا چھانے لگے گا، اب ہمیں واپس لوٹنا چاہیے۔ اندھیرا چھا گیا تو اس گھنے جنگل میں راستے سے بھٹک جانے کا بھی اندیشہ ہے۔ محافظوں میں سے ایک نے کہا، شہزادہ حضور، واقعی اب ہمیں واپس چلنا چاہیے کیونکہ بادشاہ سلامت بھی انتظار میں ہوں گے۔ یہ سن کر شہزادہ زمان نے واپسی کے لیے گھوڑے کا رخ موڑا ہی تھا کہ اس کی نظر اوپر اڑتے ہوئے ایک عجیب و غریب پرندے پر پڑ گئی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ پرندہ خالص سونے کا بنا ہو اور اس کے جسم سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوں۔ وہ پیروں کو ہلائے بغیر اس طرح اڑ رہا تھا جیسے پانی پر تیر رہا ہو۔ شہزادے کی طرح جلال اور دوسرے لوگ بھی اس عجیب و غریب پرندے کو حیرت سے دیکھنے لگے۔ پرندہ کافی بلندی پر تھا۔ اس کے جسم سے پھوٹنے والی روشنی ایسی شفاف تھی جیسے چاندنی ہوتی ہے، لیکن اس کی لپک شعلوں کی سی تھی اور اسے کافی تپش محسوس ہو رہی تھی۔ شہزادہ زمان نے جلال سے کہا، جلال، میں نے تو ایسا پرندہ پہلے کبھی نہیں دیکھا اور نہ ہی اس قسم کے پرندے کے بارے میں کبھی کچھ سنا ہے۔ اگر یہ پرندہ بلندی پر پرواز نہ کر رہا ہوتا تو میرا خیال ہے اس سے جنگل کو آگ لگ جاتی۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ جلال نے شہزادے کی بات سن کر کہا، شہزادے، میں نے بھی زندگی میں پہلی بار یہ پرندہ دیکھا ہے۔ اچانک وہ آتشی پرندہ فضا میں غائب ہو گیا اور پھر اوپر سے نیچے پرواز کرتے ہوئے دکھائی دیا تو اس کے جسم سے چنگاریاں اڑنے لگیں جس سے جنگل کے کئی درخت جل اٹھے اور تھوڑی دیر میں وہاں آگ بھڑکنے لگی۔ یہ حالت دیکھ کر شہزادے کے تمام ساتھیوں نے کہا کہ اب یہاں رکنا خطرے سے خالی نہیں، اس لیے ہمیں فوراً جنگل سے باہر نکلنا چاہیے۔ سب نے گھوڑوں کو لات لگائی اور گھوڑے دوڑنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر میں گھوڑے ہوا سے باتیں کر رہے تھے۔ ابھی وہ جنگل کی حد سے باہر نکلے ہی تھے کہ انہیں اس بات نے حیرت زدہ کر دیا کہ وہ آتشی پرندہ ان کے سروں پر منڈلا رہا ہے اور ساتھ اڑ رہا ہے۔ یہ دیکھ کر سب کے دلوں میں ایک عجیب سا خوف پیدا ہو گیا کیونکہ اس کی وجہ سے درختوں کو آگ لگنا وہ دیکھ چکے تھے۔ یک لخت پرندے کے جسم سے روشنی نکلی اور شہزادہ زمان پر پڑی، جس سے شہزادہ گھوڑے سمیت فضا میں بلند ہو گیا اور پھر وہ اتنی بلندی پر پہنچ گیا کہ شہزادہ زمان اور گھوڑا چڑیا کی مانند دکھائی دینے لگے۔ شہزادہ زمان کے دوست جلال تلوار نکال کر لپکا، لیکن آتشی پرندہ اس کی پہنچ سے باہر تھا اور پھر چند لمحوں بعد ہی شہزادہ زمان گھوڑے سمیت نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اب صرف دور ہوتی ہوئی اس مدھم روشنی کو دیکھا جا سکتا تھا جو اس پرندے کے جسم سے پھوٹ رہی تھی۔ جلال اور تمام محافظ شہزادہ زمان کے اس طرح نظروں سے اوجھل ہو جانے کی وجہ سے ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ انہوں نے ادھر ادھر بہت گھوڑے دوڑائے لیکن سب بے سود ثابت ہوئے۔ وہ اس بات پر بھی حیران تھے کہ پرندے کے جسم سے نکلنے والی روشنی سے درخت تو جل گئے لیکن شہزادہ زمان صحیح حالت میں نظروں سے کیسے اوجھل ہو گیا۔ سب پریشان تھے کہ محل پہنچ کر وہ بادشاہ کو کیا جواب دیں گے۔ محل میں ملکہ اور بادشاہ ان کا اور اپنے بیٹے شہزادہ زمان کا بہت بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ جب انہوں نے جلال اور محافظوں کے ساتھ شہزادہ زمان کو نہ دیکھا تو بادشاہ نے بڑی فکر مندی سے کہا، ہمارا بیٹا شہزادہ زمان کہاں ہے اور آپ لوگ کتنی دیر سے کیوں آئے ہیں؟ جلال نے بڑھ کر
बड़े दुख भरे लहजे में शहजादा ज़मान के गुम होने का तमाम वाक़या सुनाया। ये सुनकर मलका का तो बुरा हाल हो गया और बादशाह भी बरसों का बीमार नजर आने लगा। बादशाह ने कहा, जलाल अब हम क्या करें, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। खुदा जाने हमारे बेटे को कौन सी मुसीबत ने आ घेरा है। जलाल ने बादशाह को तसल्ली देते हुए कहा, आलम पना आप फिक्र ना करें, कुदरत को मंजूर हुआ तो शहजादे हुजूर हम तक जल्द पहुंच जाएंगे। जलाल ने बात को जारी रखते हुए कहा, आलम पना चूंकि शहजादे ज़मान की अचानक हमसे जुदा होने की खबर आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मुझे वापस आना पड़ा। आप अब मुझे इजाज़त दें ताकि मैं अपने प्यारे और अजीज़ दोस्त की तलाश में जाऊं और उस आतिशी परिंदे से शहजादे को आज़ाद करा लाऊं। बादशाह ने ये बात सुनकर कहा, जलाल हमें मालूम है कि तुम एक जुर्रतमंद मर्द और बहादुर नौजवान हो। इसके अलावा तुम हमारे बेटे शहजादे ज़मान से बहुत ज़्यादा मोहब्बत भी करते हो, लेकिन हम नहीं चाहते कि तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचे। हम तुम्हें भी अपने बेटे की तरह चाहते हैं। जलाल ने कहा, आलम पना शहजादा ज़मान मेरे भाई हैं, अगर भाई भाई के पीछे नहीं जाएगा तो और कौन जाएगा, इसलिए आप मुझे शहजादा ज़मान की तलाश में जाने से ना रोकें। बादशाह ने जलाल की बातें सुनी तो इस कदर इत्मीनान हुआ। उसने कहा, जलाल अगर तुम यही चाहते हो तो हमारी तरफ से तुम्हें इजाज़त है। करीब खड़े हुए मुहाफ़िज़ों में से एक बूढ़ा मुहाफ़िज़ आगे बढ़ा और बोला, आलम पना अगर इजाज़त हो तो कुछ अर्ज़ करूं। बादशाह ने गमज़दा आवाज़ में कहा, हाँ कहो, आकिल तुम क्या कहना चाहते हो। तुम्हारी कीमती मशवरों से हम पहले भी मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। आकिल ने कहा, जनाब जलाल का अनजानी मंजिल की जानब जाना खतरनाक है, क्योंकि हम नहीं जानते कि वो खतरनाक आजी परिंदा शहजादे हुजूर को कहाँ ले गया है। वैसे भी अब काफ़ी रात हो चुकी है, मेरी राय है कि सुबह वो लेने दी जाए और इस काम के लिए सबसे अच्छा मशवरा अली बाबा का हो सकता है। बादशाह ने हैरत और तज्जुब से पूछा, ये अली बाबा कौन है। अक्ल ने बताते हुए कहा, आलम पना शहर के शुमाल मगरबी पहाड़ी सिलसिले में मशरिक की जानब एक सुर्ख पहाड़ी है। उस पहाड़ी के कगार में बहुत नेक और परहेजगार बुजुर्ग रहते हैं, जो हर वक्त इबादत इलाही में लगे रहते हैं। उन्हीं का नाम अली बाबा है। अली बाबा इल्म नजूम से भी अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। हज़ारों लोग फैज़ हासिल करने के लिए उनके पास जाते रहते हैं। गुमशुदा चीज़ों के बारे में बता देना तो उनके लिए मामूली बात है। जलाल ने जब ये बातें सुनी तो उसे यकीन हो गया कि अली बाबा की रहनुमाई में वो जल्दी शहजादे तक पहुंच जाएगा। उसने आकिल से कहा, क्या हम इसी वक्त अली बाबा से नहीं मिल सकते। आकिल ने जलाल की बात का जवाब देते हुए कहा, नहीं जलाल मियाँ, रात काफ़ी हो चुकी है, हमें इस वक्त अली बाबा से बिल्कुल नहीं मिल सकते। वो सुबह सूरज निकलने के 1 घंटे बाद सिर्फ 2 घंटों के लिए लोगों से मिलने के लिए गार से बाहर आते हैं। बादशाह ने कहा, आपके अली बाबा को महल में ही इज्जत और एहतराम से बुलवा लेंगे। आकिल मोदबाना अंदाज में कहा, आलम पना गुस्ताही माफ़, मेरे ख्याल में वो यहाँ आने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होंगे। वो अपने गार से कहीं और नहीं आते जाते। बादशाह ने कहा, आकिल इस वक्त हम ज़रूरतमंद हैं और बेटे की जुदाई का एक एक लम्हा हमारे लिए तकलीफ दे है, इसलिए कल सुबह होते ही हम तुम्हें और जलाल को हमरा लेकर अली बाबा की खिदमत में हाजिर हो जाएंगे। जलाल ने बादशाह को इत्मीनान दिलाते हुए कहा, आलम पना अली बाबा से मिलकर खुदा ने चाहा तो हम ज़रूर अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। दूसरे दिन सुबह होने से पहले बादशाह और जलाल और आकिल और दीगर कई मुहाफ़िज़ों के साथ शहर के शुमाल मशरक़ की जानब फैले हुए पहाड़ी सिलसिले की तरफ रवाना हुए। सब शहजादा ज़मान की रहाई के लिए बड़ी बड़ी मुसीबत में भी कूदने के लिए तैयार थे। घोड़ों पर सवार थे, इसलिए उन्हें ज़्यादा दिक्कत ना लगा। 2 घंटों के मुसलसल सफ़र के बाद वो सुर्ख पहाड़ी पर पहुंच गए जिस पर अली बाबा रहते थे। वहां पहुंचकर बादशाह ने देखा कि एक गार की दहारे के करीब एक बहुत बड़े पत्थर पर एक बुजुर्ग बैठे हुए हैं। सर और दाढ़ी के बाल बिल्कुल सफ़ेद हैं। एक हाथ में तस्बीह है, सर झुकाए आंखें बंद किए कुछ पढ़ रहे हैं और उनके इर्द गिर्द लोगों का एक बहुत बड़ा मजमा लगा हुआ है। ये देखकर बादशाह बहुत मुतासर हुआ, क्योंकि वहाँ तो उसके दरबार से भी ज़्यादा महलूक थी। बादशाह जलाल, आकिल और उनके दूसरे साथी बड़े अदब से अली बाबा के करीब जा रहे थे कि अचानक अली बाबा ने आंखें खोली
اور تسبیح والے ہاتھ کو ہلاتے ہوئے کہا، آؤ آؤ بادشاہ، آج ہمیں تمہارا ہی انتظار تھا، تم اپنے بیٹے کے لیے بہت پریشان ہو۔ یہ سن کر بادشاہ اور دوسرے لوگوں کو بہت حیرت ہوئی۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ ضرور بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں۔ بادشاہ ادب سے ان کے قریب بیٹھ گیا اور کہا، علی بابا، آپ تو سب کچھ جانتے ہیں، مہربانی فرما کر ہماری رہنمائی فرمائیں تاکہ ہم اپنے جگر کے ٹکڑے شہزادے زمان کو پا سکیں۔ علی بابا نے بڑے دھیمے لہجے میں کہا، پریشان اور فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، خدا بہتر کرے گا۔ بادشاہ نے بھی پوچھا، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ علی بابا نے کہا، چونکہ تم ایک انصاف پسند اور رعایا سے محبت کرنے والے بادشاہ ہو، اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم تمہاری مدد کریں۔ تو سنو، جو آتشی پرندہ اپنے جسم سے نکلنے والی روشنی کی طاقت سے شہزادے کو اپنے ساتھ لے کر گیا، وہ جادوگروں کا بادشاہ سام جادوگر ہے۔ اس نے آتشی پرندے کا روپ دھارا ہے۔ بابا جی، لیکن سام جادوگر کی ہمارے ساتھ کیا دشمنی ہے اور وہ میرے دوست کو کیوں اٹھا کر لے گیا؟ جلال نے پہلی ہی مرتبہ علی بابا سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ علی بابا نے جلال سے کہا، بیٹے جلال صاحب، جادوگر کی دشمنی تمہارے ساتھ نہیں بلکہ دیووں کے بادشاہ گلفام دیو کے ہے۔ چونکہ وہ اپنے جادو کے زور سے گلفام دیو کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اس لیے وہ شہزادہ زمان کے ہاتھوں ہلاک کروانا چاہتا ہے۔ سام جادوگر نے اپنے جادو کے ذریعے یہ پہلے ہی معلوم کر لیا کہ دنیا میں صرف شہزادہ زمان ہی گلفام دیو کو قتل کر سکتا ہے۔ علی بابا نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ شہزادہ زمان ایک بہادر اور نیک دل نوجوان ہے، وہ سام جادوگر کا کہا نہیں مانے گا۔ وہ کسی بے گناہ پر ظلم کرنا گناہ سمجھتا ہے تو جادوگر اسے کئی مصیبتوں میں ڈال دے گا، اور شہزادے کو ان مصیبتوں سے نکالنا بہت ضروری ہے۔ جلال نے کہا، علی بابا، آپ میری مدد فرمائیں، میں اپنے دوست کو جادوگر کی قید سے ضرور چھڑا لاؤں گا، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی جان کیوں نہ قربان کرنی پڑے۔ جلال بیٹا، تمہاری ان باتوں سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ تم اپنے مقصد میں ضرور کامیاب لوٹو گے۔ راستے کی دشواریوں اور مشکلات سے اگر تم نہ گھبرائے تو جلدی شہزادے زمان اپنے محل میں ہوں گے۔ یہ کہہ کر علی بابا غار کے اندر گئے، اور جب واپس آئے تو ان کے ہاتھوں میں ایک گیند تھی اور ایک تلوار تھی۔ انہوں نے یہ تمام چیزیں جلال کو دیتے ہوئے کہا کہ یہ تلوار تمہیں ہر قسم کے جادو کے اثر سے بھی بچائے گی، اور یہ گیند تمہارے راستے کے لیے رہبری کرے گی۔ اس کے بعد تم اپنا سفر اسی جگہ سے شروع کرے گے جہاں سے شہزادہ زمان آتشی پرندے کی وجہ سے تم سے جدا ہوا تھا۔ جلال نے علی بابا سے تلوار اور گیند لے کر ان کا شکریہ ادا کیا، اور بادشاہ نے بھی ان کا بڑا عقیدت مندی سے شکریہ ادا کیا۔ وہ واپس محل کی جانب روانہ ہوئے۔ بادشاہ اور ان کے دوسرے ساتھی جب محل میں پہنچے تو اس وقت تک شہزادے کا گم ہونا سارے محل میں مشہور ہو چکا تھا۔ ہر شخص شہزادے کے لیے جان کی بازی لگانے کے لیے تیار تھا، لیکن ظاہر ہے جب کسی کو منزل کی خبر ہی نہ ہو تو وہ اپنے مقصد میں کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ اس لیے انہوں کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ بادشاہ نے شہزادے کے دوست جلال کو بڑی دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ جلال نے اس جگہ پہنچ کر یہاں سے سام جادوگر جو آتشی پرندے کے روپ میں شہزادے کو قید کر کے لے گیا تھا، علی بابا کی دی ہوئی گیند زمین پر ڈال دی تو وہ جنوب کی سمت چلنے لگی۔ وہ مسلسل 3 روز تک اس گیند کے تحفظ میں سفر کرتا رہا۔ وہ دن کو سفر کرتا اور رات کو گیند اٹھا کر کسی محفوظ جگہ پر آرام کر لیتا۔ جنگلوں، پہاڑوں اور میدانوں سے ہوتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ اس وقت بھی گیند اس کے سامنے آگے چل رہی تھی۔ دن کا پہلا پہر ہونے کی وجہ سے موسم اچھا تھا، اس لیے وہ تیزی سے منزل مقصود کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جوں جوں سورج اوپر ہوتا گیا، موسم میں شدت پیدا ہوتی گئی۔ جلال کو اب تک کوئی خاص مشکل پیش نہ آئی۔ کھانے پینے کی چیزیں وافر مقدار میں اس کے پاس تھیں۔ سفر کے دوران اس کے لیے سب سے حیران کن واقعہ یہی تھا کہ وہ گیند جس کے ذریعے منزل کی جانب جا رہا تھا اس طرح آگے آگے جا رہی تھی جیسے کوئی زندہ چیز ہو۔ پہاڑی آتی تو ان پر چڑھ جاتی، جنگل سے گزرا تو اچھل اچھل کر اپنا راستہ بناتی جاتی۔ اس وقت سورج جلال کے عین سر پر چمک رہا تھا۔ ریگستان کی دھوپ تو خدا کی پناہ، ریت ایسی گرم ہو جاتی ہے کہ اس پر پاؤں رکھنا محال ہو جاتا ہے۔ جلال کو اس وقت گرمی سے برا حال تھا۔ آج سفر کی وجہ سے گھوڑا بھی تھک گیا تھا۔ اس سخت گرمی نے اس کی حالت خراب کر دی، اس لیے سفر کی رفتار بہت سست تھی۔
جلال کا حلق پیاس کی وجہ سے خشک ہو رہا تھا۔ اس نے گھوڑے کی پیٹھ سے پانی کا تھیلا اتارا۔ اس میں اتنا پانی تھا کہ جلال اسے اپنی پیاس بجھا سکتا تھا۔ اس نے آدھا پانی خود پیا اور باقی گھوڑے کو پلا دیا۔ پانی پینے کے باوجود جلال کے لیے گرمی برداشت سے باہر تھی۔ اس کا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ اب وہ کیا کرے؟ اس کے خیال میں سفر اتنا زیادہ نہ تھا، لیکن وہ مسلسل کئی روز سفر کرنے پر بھی اس مقام کی کوئی خبر نہ تھی جہاں اسے پہنچنا تھا، اور یہ خیال بھی اس کا غلط نکلا کہ شام ہونے سے پہلے وہ ریگستان کو عبور کر جائے گا۔ ابھی تو ریت ریت تھی۔ خدا خدا کر کے سورج مغرب میں جا چھپا تو گرمی ہوئی، لیکن اب تو ہوا بھی چل رہی تھی۔ جلال نے سوچا کہ آج رات کو آرام کرنے کے بجائے سفر کیا جائے۔ 4 گھنٹے گزرنے کے بعد موسم میں بالکل تبدیلی آ گئی۔ اب گرمی کی جگہ سردی نے لے لی تھی۔ ریت ٹھنڈی برف کی مانند ہوگی۔ دن کی گرمی کو تو کسی نہ کسی طرح جلال نے برداشت کیا، لیکن رات کی سردی سے اس کے دھان بج رہے تھے اور اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ یہی حال گھوڑے کا تھا، جس میں حرارت پیدا کرنے کے لیے جلال نے یہ ترکیب نکالی کہ گھوڑے کو تیز دوڑانا شروع کر دیا۔ اس سے گھوڑے کی کپکہاٹ تو کچھ کم ہو گئی، لیکن اسے ہوا کی تیزی اور ٹھنڈک نے سن کر دیا۔ پھر اس کے لیے نئی مشکل پیدا ہو گئی کہ مسلسل دیر اور جاگنے کی وجہ سے اچانک گھوڑا گیا اور مر گیا۔ یہ دیکھ کر جلال کو مایوسیوں نے گھیر لیا کہ اب وہ شاید اپنے دوست کو جادوگر کی قید سے آزاد نہ کروا سکے گا، لیکن چونکہ وہ اپنے دوست کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار تھا، اس نے گھوڑے پر موجود تمام سامان کو بھی وہیں چھوڑا اور صرف وہ تلوار جو اسے علی بابا نے دی تھی لے کر اس گینگ کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا۔ اس کے بھاگنے کا اسے یہ فائدہ ہوا کہ اس کا جسم گرم ہو گیا اور سردی کی زیادتی کچھ کم ہو گئی۔ کھانے پینے کی چیزیں چونکہ سب ختم ہو گئی تھیں، اس لیے بھوک سے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ اس کے باوجود بھی وہ بھاگ رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر میں رکا یہ رفتار سست کی تو بھوک کے علاوہ سردی کے ہاتھوں جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ گھوڑے کے مرنے کے بعد وہ ساری رات بھاگتا رہا۔ ابھی دوسری صبح سے سورج نے مشرق سے اپنا منہ نکالا ہی تھا کہ وہ اس خوفناک ریگستان کو عبور کر چکا تھا۔ ریگستان کے ختم ہونے کے بعد ادھر سے اونچے ٹیلوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور اس بات نے تو اسے تعجب میں ڈال دیا کہ ٹیلوں پر ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہے۔ آدھا گھنٹہ چلنے کے بعد وہ ایسی جگہ پر پہنچ گیا جہاں سے جلال خوب جی بھر کر پھل کھائے، جس سے اس کی جان میں جان آئی، اور کچھ پھل آئندہ کے لیے اپنے ساتھ لیے۔ جلال کو گھر سے چلے ہوئے 6 روز ہو چکے تھے، لیکن ابھی اس کو بات کا علم نہیں ہو سکا تھا کہ جادوگر کا ٹھکانہ کہاں ہے۔ وہی سوچ کر تو بہت پریشان ہو جاتا کہ خدا جانے ظالم شہزادے زمان کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہوگا۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ اس پر لگ جائے اور وہ اڑ کر شام کو جادوگر تک پہنچ جائے، اور پھر اسے ایسی سزا دے کہ وہ زندگی بھر یاد رکھے۔ راستے کے لیے مشکلات فی الحال کے لیے بڑی تکلیف دہ تھیں، لیکن دوست کی چاہت اس کے اندر نیا ولولہ اور جوش پیدا کر دیتی۔ اب اس کے راستے میں دریا تھا۔ پانی کے بہاؤ سے اندازہ ہوتا تھا کہ اسے تیر کر پار کرنا مشکل تو کیا ناممکن ہے۔ ابھی وہ اس کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک جانے کہاں سے ایک درندہ آ گیا۔ اس درندے کی 4 آنکھیں اور 8 بازو تھے، اور اس کے بازو اتنی تیزی سے کام کر رہے تھے کہ ان پر نظر نہیں جما سکتے تھے۔ اس کے ہاتھوں کی بڑی بڑی انگلیوں پر لمبے لمبے ناخن چمک رہے تھے۔ جلال حملے کی لا علمی کی وجہ سے اچھل کر دور جا کر گرا۔ زمین نرم تھی، اس لیے اسے درد نہ ہوا۔ جلال درندے کی خوفناک شکل دیکھ کر ڈر ہی گیا۔ وہ درندہ دوبارہ حملہ کرنے کے بعد اپنے 8 ہاتھوں سے اس کے جسم کو دبوچ کر ہلاک کر دینے لگا۔ جلال بڑی پھرتی سے اٹھا۔ جان بچانے کے بعد اب اس کے سامنے ایک ہی راستہ تھا، تو وہ بھاگ کر دریا کے پانی میں کود جائے۔ وہ پانی میں چھلانگ لگانا چاہتا تھا کہ ایک بہت بڑا اور دہشت ناک مگرمچھ منہ کھولے نظر آیا۔ یہ دیکھ کر تو جلال بہت گھبرایا کہ اب کدھر جائے۔ اسی وقت اس 4 آنکھوں والے درندے نے اس پر حملہ کیا۔ اس دفعہ بھی جلال نے بڑی چستی دکھائی اور اس کے وار سے بچ گیا۔ اس بار کا حملہ بہت خطرناک تھا۔ اگر اس کے ہاتھ میں علی بابا کی تلوار نہ ہوتی تو اس کا ہلاک ہو جانا یقینی تھا۔ اس نے تلوار نکال کر بڑی چالاکی کے ساتھ اس خوفناک درندے کے پہلو کی طرف سے حملہ کیا۔ پہلا حملہ تو اس کا فارغ گیا، لیکن تلوار کا دوسرا وار ٹھیک اس کے جیسے سخت سر سے ٹکرایا اور اس کا سر ریزہ ریزہ ہو کر فضا میں بکھر گیا۔
جلال سمجھ گیا کہ اس درندے کا اس طرح سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا علی بابا کی دی ہوئی اس تلوار کا کمال ہے۔ درندے کے ختم ہونے کے بعد اب پھر اس کے سامنے دریا کو عبور کرنے کا مسئلہ تھا۔ وہ گیند جس کی رہبری میں وہ یہاں تک پہنچ گیا تھا، اچانک ایک دھماکے کے ساتھ دھوئیں کا ایک بہت بڑا مرغولا سا اٹھا۔ تھوڑی دیر بعد جب دھواں چھٹا تو جلال نے دیکھا کہ ایک ننھا بونا جس کا قد زیادہ نہ ہوگا سامنے کھڑا ایک ڈانگ پر ناچ رہا ہے۔ پہلے تو اس کو دیکھ کر جلال کو بڑی حیرت ہوئی، لیکن اس کا ناچ دیکھ کر اسے ہنسی آ گئی۔ بونا اس کو چلتے پھرتے چھوٹے اور ننھے منھے بچے کی طرح بڑا خوبصورت لگا، لیکن اس کے کان کی اوپر کی طرف سر سے زیادہ بلند تھے۔ لباس چمکیلے کپڑے کا تھا، جوتا شہزادے جیسا تھا اور اس پر موتی تارے تھے۔ ناچتے نچانے کیا ہوا کہ اس نے سر نیچے اور پاؤں اوپر کے ہاتھوں سہارے ادھر ادھر ٹہلنا شروع کر دیا۔ جلال کو دیکھ کر بونا کھڑا ہو گیا اور بولا، میرا نام انگو ہے اور تم اتنا زیادہ ہنس کیوں رہے ہو؟ اس کی آواز میں تو جلال کو اور بھی حیرت میں ڈال دیا، کیونکہ اس کی قد کی طرح اس کی آواز باریک لیکن بہت صاف تھی اور وہ عام آدمیوں کی طرح بول رہا تھا۔ جلال نے اسے روکتے ہوئے کہا، میاں مجھے تمہاری دلچسپ حرکتوں پر ہنسی آ رہی ہے۔ بونے نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، میں کون سی حرکت کر رہا ہوں، بس تھوڑی سی ورزش کر رہا تھا۔ بونے کی اس بات پر وہ اتنا ہنسا کہ اس کی ساری تھکاوٹ جاتی رہی۔ اچانک جلال کے دماغ کو شہزادہ زمان کی یاد آئی۔ اس نے اسے کہا، میرا خیال ہے کہ تم علی بابا کی دی ہوئی گیند میں سے نکلے ہو۔ اس نے جواب دیتے ہوئے کہا، ہاں میں گیند سے نکلا ہوں۔ راستے میں دریا حائل ہونے کی وجہ سے ہم پہلے کی طرح سفر جاری نہیں رکھ سکتے تھے، اس لیے مجھے اصلی صورت میں آنا پڑا۔ اب میں تمہیں اٹھا کر دریا کے اس پار لے جاؤں گا۔ یہ سن کر جلال کو اور بھی ہنسی آ گئی کہ یہ ننھا سا بونا اسے اٹھائے گا کیسے، تو اسے اٹھا بھی نہیں سکتا۔ ہم بھی شاید سمجھ گیا تھا، اس لیے جلال سے کہا، تم کو یقین نہیں آتا تو لو پکڑو۔ بونے نے اس کو اٹھا لیا۔ پھر تو سچ مچ جلال حیران ہو گیا۔ اب بونے نے دریا میں اترنا شروع کر دیا اور تیرنے لگا۔ جلال حیرت زدہ رہ گیا، کیونکہ بونے کے ساتھ وہ دریا کے پانی کی سطح پر اس طرح جا رہا تھا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس خوفناک مگرمچھ جانور نے بھی ان کے قریب آنے کی کوشش نہیں کی۔ دریا کے بعد پھر پہاڑی سلسلہ شروع ہو گیا۔ پہاڑی راستہ بڑا دشوار تھا اور کہیں کسی زندہ چیز کا معمولی نشان تک نہ تھا، لیکن بونے کے ساتھ ہونے کی وجہ سے جلال کا دل لگا رہا۔ اس کے علاوہ انگو کی عجیب و غریب حرکتیں اور شرارتیں اسے ہنسا کر لوٹ پوٹ کر دیتی۔ انجانی راہ کی مشکل میں بھی انگو نے اس کی بڑی مدد کی۔ انگو اپنی چھپی ہوئی طاقتوں کے ذریعے اس کی ہر مشکل کو چند لمحوں میں آسانی سے تبدیل کر دیتا۔ 2 دن کے سفر کے بعد وہ ایک ایسی وادی میں جا پہنچے جہاں ہر طرف اندھیرا تھا۔ اندھیرا کبھی گہرے گپ اندھیرے میں بدل جاتا اور کبھی اس کے پاس پہاڑ پودے وغیرہ نظر آنے لگ جاتے۔ جلال آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک دفعہ جب اندھیرا چھٹا تو اچانک اس کی نظر ایک غار کے چھوٹے سے دہانے پر پڑی، جس پر لوہے کا جنگلہ تھا اور جنگلے کی دوسری طرف اس کا پیارا دوست شہزادہ زمان جنگلے کی سڑکوں کو پکڑ کر بے چینی کے عالم میں کھڑا تھا۔ شہزادے کو دیکھ کر جلال کی منہ سے خوشی کی ہلکی سی چیخ نکل گئی اور وہ دیوانوں کی طرح جنگلے کی جانب بھاگ گیا۔ بھاگنے کے دوران وہ کئی بار ٹھوکر کھا کر گرا، لیکن جلدی شہزادے زمان کے پاس پہنچ گیا۔ شہزادہ زمان اسے دیکھ کر حیرت اور خوشی سے بولا، جلال، جلال یہ تم ہو؟ مجھے یقین تھا کہ تم ضرور آؤ گے۔ لیکن اس کے فوراً بعد وہ غمگین آواز میں بولا، نہیں نہیں جلال، تم یہاں سے چلے جاؤ، میں جادوگر کی مصیبت میں گرفتار ہوں۔ تمہیں دیکھتے ہی وہ فوراً ہلاک کر دے گا۔ وہ انسانوں کا جانی دشمن ہے اور اپنے مقابلے میں کسی کو بھی نہیں دیکھ سکتا۔ میں تو گرفتار ہوں لیکن تمہیں کسی مشکل میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ شام جادوگر بڑا ظالم ہے، اس نے مجھے بہت اذیت دی ہے۔ وہ آج تک 1000 آدمیوں کو موت کی نیند سلا چکا ہے۔ جلال شہزادے زمان کو تسلی دیتے ہوئے کہا، میں ابھی تمہیں اس قید خانے سے آزاد کراتا ہوں۔ اس کے بعد جلال نے اس جنگلے کو جس کے پیچھے شہزادہ تھا کھولنے اور توڑنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں۔ جلال نے شہزادے سے کہا، تم فکر مند نہ ہو، میرے ساتھ انگو ہے، میں اس سے پوچھتا ہوں، امید ہے وہ اس کے لیے ضرور کوئی ترکیب بتائے گا۔ جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں انگو غائب تھا۔ البتہ انگو کی آواز آئی، جلال، تم شہزادہ زمان تک پہنچ گئے ہو، میرا کام یہاں ختم ہو گیا ہے۔ اب تم اپنی بہادری اور عقل مندی سے کام لے کر شہزادے کو آزاد کرواؤ۔ اچھا میں جا رہا ہوں، خدا حافظ۔ جلال نے بھی جواب میں خدا حافظ کہا۔ اس کے بعد وہ دوبارہ اس جنگلے کو توڑنے اور اس جگہ سے ہٹانے کی کوشش میں لگ گیا جس کے پیچھے شہزادہ قید تھا، لیکن پہلے کی طرح اس بار بھی ناکامی ہوئی۔ وہ بہت پریشان تھا کہ کیا کرے۔
ادھر شہزادہ بھی اسے بار بار کہہ رہا تھا کہ یہاں سے چلا جائے، اگر جادوگر آ گیا تو وہ مصیبت میں گرفتار ہو جائے گا۔ لیکن جلال بھلا اپنے دوست کا یہاں چھوڑ کر واپس کیسے جا سکتا تھا؟ وہ اسی کے لیے تو ہزاروں مصیبتیں جھیل کر یہاں پہنچا تھا۔ اچانک جلال کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اگر کوشش کی جائے تو تلوار سے جنگلے کی ایک دو سلاخوں کو کاٹ کر شہزادے کو آزاد کروایا جا سکتا ہے۔ جلال کے پاس علی بابا کی دی ہوئی تلوار تھی، اس نے اسے نکالا اور شہزادے پر کے جنگلے پر مارا کہ اچانک زور کا دھماکہ ہوا، شہزادہ دھماکے سے گر پڑا۔ جلال جب سنبھل کر اٹھا تو اس نے دیکھا کہ جنگلے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے اور شہزادہ آزاد تھا۔ شہزادے نے بےتابی کے عالم میں بڑھ کر جلال کو گلے لگا لیا۔ بہت دنوں سے بچھڑے ہوئے دوست اس وقت بہت خوش تھے۔ شہزادے نے کہا، جلال اب یہاں سے جلدی چلنے کی کرو، جادوگر انہی پہاڑوں کے کسی غار میں اپنی شیطانی قوتوں کے ساتھ رہتا ہے، اگر وہ آ گیا تو کوئی نئی مصیبت نہ پیدا ہو جائے۔ شہزادہ زمان اور جلال واپسی کے لیے بڑی تیزی سے بھاگتے ہوئے باہر کی طرف بڑھ گئے، مگر کچھ دیر بعد جب وہ باہر پہنچے تو دونوں تھک کر رک گئے۔ ان کے سامنے ایک بہت لمبے قداور بوری شکل والا آدمی ہاتھ پھیلائے کھڑا تھا۔ شہزادہ زمان نے جلال کو بتایا کہ یہی جادوگر ہے۔ جادوگر نے گرفتار آواز میں کہا، شہزادہ زمان، میرے لیے تمہاری زندگی بہت ضروری ہے، اس لیے تمہیں جان سے نہیں ماروں گا، البتہ تمہارا یہ دوست جو تمہیں قید سے آزاد کرانے کے لیے آیا ہے، اسے میں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ جلال نے جب یہ سنا تو تلوار نکال کر جادو کی طرف لپکتے ہوئے کہا، جادوگر کے ظلم کا آج آخری دن ہے، میں تلوار سے تیری گردن اڑا کر تیرا قصہ ہی تمام کر دوں گا۔ جلال کی باتیں سن کر جادوگر نے زور کر کہا لگایا، اس سے قبل کہ جلال اس کے قریب آئے، منہ میں کچھ گڑبڑا کر پھونک ماری اور نظر آسمان کی طرف اوپر طرف کر دیے۔ ہر طرف سام تیرنے لگے اور سب سام جلال کی طرف ایک دم لپکے۔ شہزادہ زمان اور جلال یہ دیکھ کر ایک لمحے کے لیے تو بہت خوفزدہ ہوئے، لیکن جب جلال نے سانپوں کو کاٹ کر ادھر ادھر پھینکنے کے لیے تلوار کو سر سے بلند کیا تو تمام سانپ پھول بن کر شہزادہ زمان اور جلال کے قدموں میں ڈھیر ہو گئے۔ یہ دیکھ کر جادوگر بہت گھبرایا، اس نے اپنی جادو کا ایک اور وار جلال پر کیا۔ اس بار اس کے منہ سے آگ کے شعلے نکل نکل کر جلال کی طرف لپکے، لیکن ان کا بھی سانپوں جیسا ہی حشر ہوا۔ جلال سمجھ رہا تھا یہ سب خدا کی مہربانی اور اس تلوار کا کرشمہ ہے جو اس کے ہاتھ میں ہے۔ جادوگر کو اپنے وار حالی جاتے دیکھ کر بڑا غصہ آیا اور اس نے غصے میں اپنا بازو بلند کیا۔ بازو بلند کرتے ایک تلوار اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ وہ تلوار لے کر کسی درندے کی طرح گرجتا ہوا جلال کی طرف لپکا اور اس پر تلوار کا وار کیا۔ جلال بہرحال صورتحال کے مقابلے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ اس نے بھی پلک جھپکنے میں اس کے وار کو روکا۔ تلواروں کے ٹکرانے کی آواز گونجی اور پھر تو دونوں طرف سے وار ہونے لگے۔ جلال ایک ماہر شمشیر زن تھا، لیکن اسے جادوگر سے مقابلہ کرتے ہوئے اپنی پوری طاقت صرف کرنا پڑ رہی تھی۔ شہزادہ زمان کہیں کھڑا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ جلال اب کافی تھک چکا تھا، لیکن جادوگر کی تلوار چلانے کی رفتار میں اب بھی پہلے جیسی تیزی تھی۔ جلال تھکاوٹ کی وجہ سے اب خود حملے نہیں کر رہا تھا، بلکہ اپنے حریف کے حملوں کو روک رہا تھا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ پیچھے ہٹتے ہٹتے وہ پہاڑی کے کنارے پر پہنچ گیا۔ یہ دیکھ کر شہزادہ زمان بہت گھبرایا اور چپکے سے آگے بڑھا اور جادوگر صاحب کی پیٹھ کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ جادوگر اس سے بے خبر جلال پر آخری حملہ کرنے کے لیے تیار تھا، جس کے ساتھ ہی جلال پہاڑ سے نیچے ہزاروں فٹ کی گہرائی میں جا کر گرتا اور مر جاتا کہ اچانک شہزادے زمان نے جادوگر کی کمر کو پکڑ کر ایک زور کا جھٹکا جو دیا تو جادوگر جلال کی جائیں دانب سے لڑکتا ہوا نیچے جا کر گرا۔ گرتے گرتے اس کی چیخ بہت بھیانک تھی، جس سے فوراً ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ جلال پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ شہزادے زمان نے اس کا ہاتھ پکڑا اور جلال سے کہا، جلدی ہو تاکہ جلد از جلد اس منحوس علاقے سے باہر نکل جائیں۔ وہ بھاگتے ہوئے پہاڑ کی دوسری طرف میں اترتے چلے گئے۔ شہزادہ زمان اور جلال مسلسل 2 دن سفر کرتے رہے بغیر آرام کیے۔ اس وقت وہ ایک سبز حالی جنگل میں تھے اور بہت زیادہ تھک چکے تھے۔ اس کے علاوہ نیند سے بھی ان کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ جلال نے واپسی کے لیے وہ راستہ اختیار نہیں کیا، اس سے وہ یہاں تک پہنچا تھا کیونکہ اس راستے کے صحرا کو بغیر سواری کے عبور کرنا اب اس کے لیے ناممکن تھا۔ یہ تو اس کی قسمت اچھی تھی کہ وہ اس خطرناک صحرا سے زندہ سلامت نکل آیا۔ دونوں ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور آپس میں باتیں کرنے لگے۔ تھکاوٹ کے باوجود سونا نہیں چاہتے تھے۔
کیونکہ نہ جانے کب کوئی جنگلی جانور ان پر حملہ کر دے۔ شہزادے نے جلال سے کہا، جلال میں تمہارا کس منہ سے شکریہ ادا کروں کہ تم نے ہزار مصیبتیں اٹھا کر مجھے آزاد کروایا ہے۔ جلال ہنستے ہوئے کہا، شہزادے یہ تو ہر انسان کا فرض ہے کہ وہ دوسرے کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھے۔ تم تو میرے دوست ہو، تمہارے لیے اگر مجھے جان بھی قربان کرنا پڑتی تو دیر نہ کرتا۔ ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو حقیقت میں تم نے میری جان بچائی ہے۔ اگر عین وقت پر تم جادوگر کو پہاڑی سے نیچے دھکا نہ دیتے تو میں اگلے جہانوں میں پہنچا ہوا ہوتا۔ اس کے بعد شہزادہ زمان کے پوچھنے پر جلال نے اپنے سفر کے تمام حالات سنائے، اور جب انگو بونے کا ذکر آیا تو شہزادہ زمان بہت ہنسا۔ جلال نے اپنے تمام حالات اور علی بابا کے دیے ہوئے تحفہ گیند اور تلوار کے بارے میں بتانے کے بعد کہا، شہزادے تم بتاؤ تمہارے ساتھ کیا بیتی؟ شہزادے نے اپنے بارے میں بتلاتے ہوئے کہا، جلال آچی پرندہ مجھے گھوڑے سمیت انہی پہاڑوں پر لایا تھا جہاں سے بھاگ کر ہم آئے ہیں۔ وہ آتشی پرندہ دراصل خود جادوگر تھا، مجھے پہاڑوں کے اندر بنے ہوئے خوبصورت محل میں لے گیا۔ اس نے میرے گھوڑے کو اپنے طاقت کے زور سے پتھر کا مجسمہ بنا کر ایک کونے میں کھڑا کر دیا۔ یہ دیکھ کر مجھے بڑا تعجب ہوا۔ اس پر جادوگر نے کہا، شہزادے فکر کی کوئی بات نہیں، تم 2-4 روز میرے مہمان رہو گے اور جب واپس جانے لگو گے تو تمہارا گھوڑا زندہ حالت میں واپس مل جائے گا۔ 3 روز تک تو میری خوب مہمانداری ہوئی۔ چوتھے روز جادوگر نے آ کر کہا، شہزادے تو میرا ایک کام کر دو، اس کے بعد میں تمہارا شکریہ اور عزت کے ساتھ تمہارے ملک میں پہنچا دوں گا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ بادشاہ گلفام دیو بہت طاقتور ہے۔ مجھے اپنے جادو کے زور سے معلوم ہوا ہے کہ تم اس کو مقابلے میں شکست دے کر ہلاک کر سکتے ہو۔ اگر وہ مر جائے تو اس کے طلسمی موتی جو اس کے قبضے میں ہیں حاصل کر لوں گا۔ اس کے بعد ساری دنیا پر میری شہنشاہت ہوگی۔ میں دنیا کا سب سے طاقتور ترین آدمی بن جاؤں گا۔ جادوگر کی باتیں سن کر میں نے کہا، میں کسی بے گناہ کے خون سے ہاتھ رنگنا نہیں چاہتا۔ اس پر اسے غصہ آ گیا اور مجھے قید خانے میں ڈال دیا۔ اس نے 1000 طرح کے ہیلے بنا کر مجھ سے اپنی بات منوانے کی کوشش کی، لیکن میں نے نہیں مانا۔ اب وہ ظالم اپنے ظلموں کے ساتھ موت کے منہ میں جا چکا ہے۔ شہزادے کی تمام باتیں سن کر اس نے کہا، شہزادے تم نے بالکل ٹھیک کیا ہے، گلفام دیو ہے، اس کی کوئی دشمنی نہیں ہے، اور پھر ظالم کا ساتھ دینا بھی بہت بڑا ظلم ہے۔ اس طرح باتیں کرتے وہ وہیں بیٹھے سو گئے۔ تھکے ہوئے تو تھے ہی، اس لیے جلد ہی کھڑاتے لینے لگے۔ ابھی انہیں سوئے ہوئے 4-5 گھنٹے ہی ہوئے تھے، اچانک کسی چیز کی وجہ سے شہزادہ زمان کی آنکھ کھل گئی۔ چاند کی چاندنی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک بہت بڑا سانپ ان کی طرف آ رہا ہے۔ سانپ جب کچھ قریب آیا تو شہزادہ زمان حیرت زدہ رہ گیا، کیونکہ اس سانپ کا منہ بکری کے چہرے سے مشابہ تھا اور سر پر 2 سینگ تھے۔ سب سے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس کے دم میں ایک بہت خوبصورت پرندہ پھنسا پھڑپڑا رہا تھا اور عورت کی آواز میں رو رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے شہزادے کے ذہن میں کچھ نہ آیا کیا کریں۔ وہ عجیب و غریب سانپ بددست اور اس کی جانب بڑھتا چلا رہا تھا اور قریب تھا کہ وہ سوئے ہوئے جلال پر حملہ کر دے۔ پھر شہزادہ زمان نے پھرتی سے جلال کی کمر سے بندھی ہوئی تلوار کو اتارا اور ایک لمحے کے بغیر اس پر وار کر دیا۔ سانپ بھی اس سے غافل نہیں تھا، وہ اچھلا اور دور جا گرا۔ شہزادے کا وار حالی کیا۔ سانپ کے گرنے سے اس کی دم کی گرفت میں پھنسا ہوا پرندہ آزاد ہو کر قریب ایک درخت کی شاخ پر جا بیٹھا۔ شہزادہ تلوار لے کر دوبارہ تیزی سے مڑا تو سانپ اچھل کر اپنی دم کے سہارے سیدھا کھڑا ہو گیا۔ بہت زیادہ لمبا ہونے کی وجہ سے اس کا بڑا سا سینگوں والا سر شہزادہ زمان کی تلوار سے بہت اونچا جھول رہا تھا۔ اس دوران سانپ نے کئی بار کوشش کی کہ وہ شہزادے کی گردن اپنے دانتوں کی گرفت میں لے لے، لیکن شہزادہ زمان کی ساری زندگی سپاہ گری میں گزری تھی، اس سانپ کو اس میں کامیابی نہ ہوئی۔ اچانک شہزادہ زمان تلوار لہراتا ہوا اچھلا، اس کے سر پہ وار کیا۔ سانپ جھک کر شہزادے کا بال بچانا چاہتا تھا کہ اس کی گردن کٹ کر دور جا گری۔ اس کے ساتھ ہی سانپ نے انسانوں کی طرح ایک چیخ ماری اور نیچے گر گیا۔ اس کی گرفت سے آزاد ہونے والا آ گیا۔ چیخ کی آواز سن کر جلال کی آنکھ بھی کھل گئی جب ادھر ادھر گر رہا تھا اور سر کو زمین پر پٹک رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ مر گیا۔ اس کے جسم سے دھواں نکلنے لگا اور کچھ دیر دیکھتے ہی دیکھتے وہ انسانی شکل میں آ گیا، جس کا چہرہ تلوار کی وار سے آدھے سے زیادہ کٹا ہوا تھا۔ وہ پرندہ جو سانپ کی گرفت سے آزاد ہوا تھا، اس نے بھی خوبصورت اور نوجوان لڑکی کی شکل اختیار کر لی۔ اسے شہزادی جیسے کپڑے پہن رکھے تھے اور سر پر سونے کا تاج تھا۔ شہزادہ زمان اور جلال حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ شہزادہ زمان ابھی کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ اس لڑکی نے آگے بڑھ کر شہزادے سے کہا، نوجوان تمہارا بہت بہت شکریہ،
یہاں تم نے اپنی اور اپنے دوست کی جان بچائی ہے، وہاں تم نے مجھ پر بھی بہت بڑا احسان کیا ہے۔ شہزادے نے لڑکی سے پوچھتے ہوئے کہا، تم کون ہو؟ اور سامنے پڑی ہوئی لاش کی طرف اشارہ کر کے پوچھا، یہ کون ہے؟ لڑکی نے کہا، بہادر نوجوان، میں سلطنت سلطانیہ کے بادشاہ سلطان کی بیٹی ہوں، اور یہ سام جادوگر کا آدمی تھا جس نے جادو کے زور سے اپنی شکل بدل رکھی تھی۔ اس نے مزید اپنے متعلق بتاتے ہوئے کہا، 1 مہینے پہلے کی بات ہے کہ میرے والد شاہ سلطان اور والدہ نکاح کے علاوہ سلطنت کے کئی وزیر اور محافظ شاہ نگر کے شہنشاہ کہان کی دعوت پر ان کے ملک میں جا رہے تھے کہ راستے میں سام جادوگر کے اس آدمی نے اپنی جادو کے زور سے مجھے پرندہ بنا لیا اور قید کر کے جادوگر کے پاس لے گیا۔ شام جادوگر اپنی طلسمی قوتیں بڑھانے کے لیے خوبصورت لڑکیوں کے خون سے اپنے محل کا تالاب بھرنا چاہتا ہے۔ یہ آدمی اب مجھے کسی سرخ محل میں لیے جا رہا تھا جہاں بہت سی پریاں اور لڑکیاں بھی رہتی ہیں۔ شہزادے زمان نے کہا، اب فکر کی کوئی بات نہیں، سام جادوگر اب موت کے گھاٹ اتر چکا ہے، اور پھر ہوش ہو کر پوچھا، کہیں تمہارا نام شہزادی شگفتہ تو نہیں ہے؟ شہزادی بولی، ہاں میرا نام شگفتہ ہے، لیکن تم کون ہو اور میرا نام کیسے جانتے ہو؟ اس بار جلال بولا، شہزادی یہ شہزادہ زمان ہے، شاہ نگر کے بادشاہ کہان کا بیٹا۔ یہ سن کر شہزادی شگفتہ بولی، شہزادے زمان، تمہارے بارے میں جیسا سنا تھا اس سے بھی بڑھ کر بہادر پایا۔ اس کے بعد غمگین لہجے میں بولی، خدا جانے میری جدائی سے میرے ماں باپ کا کیا حال ہوا ہوگا۔ شہزادے زمان نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، شہزادی اب فکر کی کوئی بات نہیں ہے، ہم جلد ہی شاہ نگر پہنچ جائیں گے، وہاں سے تم آسانی کے ساتھ اپنے ملک جا سکو گی۔ شہزادہ زمان، جلال اور شگفتہ لگاتار سفر تو کر رہے تھے، لیکن انہیں یہ علم نہیں تھا کہ وہ کن راستوں پر سفر کر کے اپنے ملک پہنچ سکتے ہیں۔ اب تو انہیں صرف کسی آباد علاقے کی تلاش تھی تاکہ وہاں کے لوگوں سے پوچھ کر صحیح راستہ اختیار کیا جا سکے۔ بھوک سے بچنے کے لیے انہوں نے جنگل سے بہت سارے پھل توڑ کر ساتھ لے لیے۔ مسلسل سفر کی وجہ سے تھکے تھے، لیکن شگفتہ کی حالت بہت خراب تھی، وہ چلتے چلتے گر پڑتی۔ شہزادے زمان سے اس کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی، لیکن وہ مجبور تھا اور اس وقت اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ کئی گھنٹے تک یہ تکلیف سفر مزید جاری رہا۔ اچانک جلال نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، شہزادہ زمان، وہ دیکھو، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی باغ کی 4 دیواری ہے۔ شہزادے زمان اور شہزادی شگفتہ نے بھی غور کیا تو بہت دور انہیں بھی 4 دیواری کے آثار نظر آئے۔ یہ دیکھ کر تینوں نے اس کی طرف تیز تیز قدم بڑھانے شروع کر دیے۔ جب وہ اس کے قریب پہنچے تو واقعی ایک بڑے باغ کے گرد کھینچی ہوئی دیواریں تھیں۔ باغ کے اندر سے سازوں کے بجنے کی ہلکی ہلکی آواز آ رہی تھی جو بڑی دلکش تھی۔ شہزادی شگفتہ نے کہا، آؤ اندر چلیں، یہاں ہمیں ضرور کچھ دیر آرام کا موقع ملے گا۔ جلال نے کہا، شہزادی، میرے خیال میں باغ کے اندر فوراً داخل ہونا مناسب نہیں۔ شہزادے زمان نے کہا، جلال تم نے ٹھیک کہا ہے، ہو سکتا ہے یہ بھی کوئی طلسمات کا چکر ہو، اس لیے تم اور شہزادی شگفتہ یہیں ٹھہرو، میں دیوار پر چڑھ کر کسی درخت کی اوٹ سے اندر کا جائزہ لیتا ہوں۔ اگر کسی قسم کے شک کی بات نہ ہوئی تو پھر ہم سب اندر چلے جائیں گے۔ جلال اور شہزادی نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی اور وہیں کھڑے ہو گئے۔ شہزادہ معمولی سی کوشش کے بعد دیوار پر چڑھ گیا، لیکن وہ یہاں سے اندر کے ماحول کا قطعی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا، کیونکہ ہر طرف دیواروں کے ساتھ بہت بڑے بڑے اور گھنے درخت تھے۔ اس لیے شہزادہ زمان دیوار کے قریب والے ایک درخت کی شاخ کو پکڑ کر اس پر چڑھ گیا اور مختلف شاخوں پر سے ہوتا ایسی جگہ پر جا بیٹھا جہاں سے وہ باغ کے تمام اندرونی حصے کو اچھی طرح دیکھ سکتا تھا، لیکن وہ خود درخت کے پتوں میں اس طرح چھپا ہوا تھا کہ اسے کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا۔ شہزادے زمان نے جب باغ میں نگاہ ڈالی تو حیران رہ گیا، کیونکہ اس نے اس سے پہلے اتنا خوبصورت باغ نہیں دیکھا تھا۔ باغ میں پریاں آنکھ مچولی کھیل رہی تھیں، وہ ادھر بھاگتی، کبھی ادھر چلی جاتی، کبھی ادھر۔ ان میں سے جو سب سے خوبصورت پری تھی، اس نے ریشمی اور بہت نفیس کپڑے پہن رکھے تھے، اس کے سر پر تاج بھی تھا، وہ آنکھوں پر پٹی باندھے چور بنی ہوئی تھی۔ اس کی سہیلیوں میں سے کسی کو ڈھونڈ کر پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی اور ادھر ادھر بھاگ رہی تھی۔ ایک بار جب وہ اسی کوشش میں گری تو باقی پریاں کھلکھلا کر ہنس پڑیں۔ شہزادہ زمان سمجھ گیا کہ جس کے سر پر تاج ہے وہ پری ضرور پریوں کی شہزادی ہے۔ باغ میں جگہ جگہ فوارے لگے ہوئے تھے جن سے پانی نکل کر نیچے گرتا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ ہر طرف خوشبودار پھول کھلے ہوئے تھے اور باغ کے ایک جانب بیٹھی ہوئی چند پریاں مختلف سازوں کو بڑے پیارے سروں میں بجا رہی تھیں، جنہیں سن کر ذہن کو ایک سکون سا ملتا تھا، اور ایک قریبی ایک چبوترے پر ہنسوں کا ایک جوڑا بیٹھا تھا۔ شہزادہ زمان کے خیال کے مطابق
اس باغ میں اس کے لیے کوئی خطرے والی بات نہ تھی، اس لیے وہ تینوں یعنی شہزادہ زمان، جلال اور شگفتہ یہاں کچھ دیر ٹھہر بھی سکتے تھے اور اپنے ملک کا راستہ بھی معلوم کر سکتے تھے۔ یہ سوچ کر وہ سب کو بتانے کے لیے درختوں سے واپس جانا ہی چاہتا تھا کہ اچانک یہ دیکھ کر وہ بہت حیران ہوا کہ تمام پریاں نہ جانے کس خوف سے چیختی چلاتی بھاگنے لگی۔ ایک دور سی مچ گئی۔ پریوں کی شہزادی نے بھی اپنی آنکھوں سے پٹی کھول دی، وہ بھی سہمی سہمی اور بہت خوفزدہ تھی۔ سامنے سے ایک 3 سر والے خوفناک شیر کو آتا دیکھ کر شہزادے زمان پر ساری بات واضح ہوگی۔ انسانی ہمدردی کے تحت شہزادے کا دل چاہا تو جا کر پریوں کو اس خوفناک شیر سے بچائے، لیکن حالی ہاتھ اس شیر کا مقابلہ کرنا جان بوجھ کر اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا تھا۔ اس لیے بہتر صورت یہ تھی کہ واپس جا کر جلال سے تلوار حاصل کی جائے۔ ابھی وہ درخت سے اترنے کی تیاری کر رہا تھا کہ اچانک اس پر کسی آدمی نے حملہ کر دیا۔ غیر متوقع حملے کی وجہ سے وہ دھڑام سے نیچے جا گرا۔ نیچے گھاس ہونے کی وجہ سے اسے چوٹ تو نہ آئی، لیکن اس بات نے اسے ضرور حیرت میں ڈال دیا۔ اس پر حملے کرنے والا اس کے ساتھ نیچے ہی گرا تھا اور اس کے قریب ہی بڑا تاپ رہا تھا۔ اس کی گردن سے خون نکل رہا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کسی نے تلوار سے اس کا گلا کاٹ دیا ہو۔ اس کی بند مٹھی میں خنجر بھی تھا جس سے شاید وہ شہزادے کو ہلاک کرنا چاہتا تھا۔ شہزادہ زمان اس غیبی امداد پر دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ ادھر اس کے درخت کے گرنے سے پریوں پر مزید خوف طاری ہو گیا۔ وہ بھاگتے بھاگتے ایک جگہ کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ 3 سر والا شیر جو اپنے 3 سروں اور بھاری کم وجود سے خوفناک نظر آتا تھا، اپنی گونجدار آواز سے دھاڑتا تو سارا باغ لرز گیا۔ 2-3 مرتبہ دھاڑنے کے بعد شیر پریوں کی شہزادی کی طرف لپکا۔ یہ دردناک نظارہ دیکھ کر شہزادے زمان کو اپنا سانس ہلاک میں اٹکتا ہوا محسوس ہوا۔ ابھی پریوں کی ستتی کی طرح نازک شہزادی کو موت اس کی سہیلیوں سے دور کر دے گی۔ بدر شیر نے ایک لمبی چھلانگ لگائی اور چاہتا ہی تھا کہ پریوں کی شہزادی کو موت کی نیند سلا دے کہ اچانک زمان نے ہوا میں ایک تلوار دیکھی اور شیر کا ایک سر کاٹ کر دور جا گرا۔ شیر ایک بار پھر زور سے دھاڑا، تلوار پھر چلی، اس کا دوسرا سر تن سے جدا ہو گیا۔ شہزادہ زمان اس بہادر کو غور سے دیکھنا چاہتا تھا جس نے اپنی بے پناہ قوت سے شیر کے 2 سر اس کے تن سے جدا کر دیے۔ جب اس نے قدم آگے بڑھا کر دیکھا تو اس کا دوست جلال تھا۔ اب شہزادہ سمجھ گیا کہ اس پر حملہ کرنے والے اس کے دشمن کو بھی جلال ہی نے ٹھکانے لگایا ہے اور پریوں کی شہزادی کی جان بچانے کے لیے 3 سر والے عجیب و غریب اور خطرناک شیر سے مقابلہ کر رہا ہے۔ شہزادہ زمان دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ جلال کتنا اچھا دوست ہے، جادوگر سے آزاد کروانے کے لیے بھی پل پل اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ سچ ہے، دوست وہی ہے جو مصیبت میں کام آئے۔ اچانک شہزادی شگفتہ چلاتی ہوئی باغ میں داخل ہوئی۔ اس کے پیچھے ایک عجیب و غریب لمبی دم والا جانور بھاگ رہا تھا۔ شہزادہ زمان کی طرح جلال بھی ایک لمحے کے لیے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ شیر جس کے 2 سر کٹ چکے تھے اور بہت زیادہ زخمی تھا، اس نے جلال کی غفلت میں ایک لمبی ڈائی لگائی اور اس کے پر حملہ کیا۔ جلال نے کمال چستی سے اپنی جگہ بدلی، لیکن شیر کا پنجہ اس کے سینے پر لگا جس سے وہ دور جا گرا۔ اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی اور کندھے سے خون نکلنے لگا۔ شہزادے زمان نے دوست کو نیچے گرتے دیکھا تو وہ فوراً آگے بڑھا اور اس کی تلوار اٹھا کر شیر کے مقابلے میں آ گیا۔ شیر نے اپنے نئے حریف کو دیکھا تو اس نے پہلے سے زیادہ غصے میں اچھل کر شہزادے پر حملہ کیا۔ شہزادہ بھی وار کے لیے تلوار سنبھال چکا تھا۔ قدرت مہربان تھی، اس لیے ایک ہی وار میں شیر کا تیسرا سر بھی کٹ کر دور جا گرا۔ شیر کے آخری سر کے کٹتے ہی فضا میں گھنٹیاں بج رہی تھیں اور شیر زمین پر بڑا تڑپ رہا تھا۔ ادھر شہزادی شگفتہ ابھی تک اپنے پیچھے بھاگنے والے عجیب مخلوق جانور سے ڈر کر باغ میں ادھر ادھر بھاگ رہی تھی۔ تمام پریاں بھی ششدر ہو کر یہ سب کچھ دیکھ رہی تھیں۔ جلال کندھے کے زخمی ہونے کی پرواہ کیے بغیر اٹھا اور لپک کر شہزادی کے پیچھے بھاگنے والے جانور کی دم دونوں ہاتھوں سے پکڑ لی اور پھر اسے اپنے سر کے اوپر سے 6-7 چکر دے کر زمین پر بٹک دیا، جس کے ساتھ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور سب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس جانور کی بجائے انسانی جسم کے ٹکڑے بکھرے پڑے تھے۔ یہی بات کیا کم حیران کن تھی کہ گرے ہوئے شیر کا بدن بھی ایک دھماکے کے ساتھ پھٹ گیا۔ یہ دھماکہ پہلے سے کہیں زیادہ زوردار تھا اور یہاں بھی شیر کی بجائے انسانی لاش کے ٹکڑے بکھر گئے۔ شگفتہ بھاگ کر شہزادہ زمان سے جا لپٹی۔ وہ ڈر سے کانپ رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ شہزادہ زمان اسے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگے، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ پھر دونوں جلال کے پاس آئے جو درد کی شدت سے نڈھال ہو رہا تھا۔ اتنے میں تمام پریاں بھی ان کے گرد جمع ہو گئی۔ پریوں کی شہزادی نے ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، آدم ذات،
پریوں کی شہزادی تم لوگوں کا شکریہ ادا کرتی ہے، تم نے ہماری جان بچا کر سارے پرستان پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ پھر پریوں کی شہزادی نے چند پریوں کو حکم دیا کہ زخمی نوجوان کو علاج کے لیے محل میں لے جایا جائے۔ شہزادہ زمان، شہزادی شگفتہ اور جلال جب پریوں کے عالی شان محل میں پہنچے تو انہیں بہت خوبصورت اور سجا ہوا کمرہ دیا گیا۔ پری فوراً دوا کی ایک ڈبیا لائی اور اس میں سے تھوڑی سی دوا نکال کر جلال کے کندھے پر لگائی۔ کندھے کا زخم حیرت انگیز طور پر فوراً اچھا ہو گیا۔ درد کی شدت بھی جاتی رہی۔ کچھ دیر آرام کے بعد جب سب کو سکون محسوس ہوا، جلال نے پریوں کی شہزادی سے پوچھا، شہزادی جب پہلے بھی کبھی اس قسم کے واقعات ہوئے ہیں؟ شہزادی نے کہا، ہاں نوجوان، پہلے بھی کئی دفعہ اس طرح کے جانور اس طرح حملہ کر چکے ہیں۔ بہرحال ہر دفعہ ایک پری کو اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ ہم سارے پرستان والے اپنی پوری کوشش کے باوجود ان عملے پر قابو نہیں پا سکے، لیکن آج تم لوگوں کی بہادری نے دشمن کا منہ توڑ دیا ہے۔ شہزادی شگفتہ بولی، مجھے تو یہ بھی سام جادوگر کے آدمی نظر آتے ہیں جو جادو کے زور سے جانوروں کے روپ میں تھے۔ شہزادی بولی، ہاں خوبصورت لڑکی، تم نے ٹھیک کہا ہے، جادوگر نے مدت سے ہم پر بہت ظلم کیا ہوا ہے، وہ اپنی طلسمی قوتیں بڑھانے کے لیے دوسروں کی جانوں سے کھیل رہا ہے۔ شہزادے زمان نے کہا، لیکن جادوگر کو تو ہم ہلاک کر چکے ہیں، پھر اس کے آدمی کہاں سے آ گئے؟ پریوں کی شہزادی نے کہا، جادوگر کے چیلے ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، ممکن ہے ان کو ابھی اس کی موت کی اطلاع ہی نہ ملی ہو۔ اس کے بعد پریوں کی شہزادی نے شہزادہ زمان، شہزادی شگفتہ اور جلال سے ان کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے اپنے تمام حالات بتائے تو پریوں کی شہزادی کو جان کر بہت خوش ہوئی کہ شگفتہ سلطنت سلطانیہ کی شہزادی ہے اور شہزادہ زمان شاہ نگر کے شہزادے کہان کا بیٹا ہے، اور اس بات نے اس کی خوشی میں اور بھی اضافہ کر دیا کہ جلال وہ بہادر نوجوان ہے جو اپنے دوست کے لیے جان قربان کرنے کی خاطر گھر سے تنہا چل پڑا۔ اس کے بعد وہ لوگ وہاں سے جانا چاہتے تھے، لیکن پریوں کے اصرار کرنے پر وہ لوگ 2 دن اور رہ گئے۔ ان کی بڑی مہمان نوازی کی گئی۔ اس دوران انہیں بڑے لذیذ اور قسم قسم کے کھانے کھانے کے لیے دیے گئے جو ذائقے اور لطف میں اپنی مثال آپ تھے۔ ان کے آرام کا خاص خیال رکھا گیا۔ تیسرے روز جب اپنی تمام تھکاوٹ اتار چکے اور ایک دم تازہ تھے، انہوں نے روانگی کے لیے پریوں کی شہزادی سے اجازت چاہی تو وہ بولی، ابھی کچھ دن اور ٹھہرے تو احسان مند ہوں گی۔ شہزادے نے کہا، شہزادی، کسی کی دعوت کو نظر انداز کرنا اچھی بات تو نہیں ہے، لیکن اب ہمیں اپنے ملک کو روانہ ہو جانا چاہیے کیونکہ ہمارے والدین بہت پریشان ہوں گے۔ پریوں کی شہزادی نے کہا، شہزادہ ٹھیک ہے، تم لوگ کو زیادہ دیر تک روکنا مناسب نہیں، لیکن ایک روز اور رک جائیں، ہم نے ایک بہت بڑے جشن کا اہتمام کیا ہے۔ پرستان کے رہنے والوں کے ساتھ انسانی ہمدردی اور محبت کی مثال جو آپ نے قائم کی ہے، یہ جشن اس کی یادگار ہوگا، اس لیے آپ لوگوں کو شامل ہونا بہت ضروری ہے۔ شہزادی شگفتہ، جسے پریوں کی شہزادی کی باتیں بہت پیاری لگتی تھیں، اس نے اپنا سارا وقت پریوں کی شہزادی کے ساتھ ہنسی مذاق میں گزارا۔ ان دونوں شہزادیوں میں گہری دوستی ہو گئی۔ شہزادی شگفتہ نے کہا، پریوں کی شہزادی ٹھیک ہے، ہم ایک روز کے لیے اور رک جاتے ہیں۔ شہزادے زمان اور جلال نے بھی اس کی بات پر آمادگی کا اظہار کیا۔ دوسرے دن پرستان کے محل میں بہت بڑا جشن تھا۔ یہ جشن انسانوں اور پرستان والوں کی دوستی کی شاندار مثال تھا۔ جشن میں شامل ہونے کے لیے سارا پرستان امڑ آیا۔ سارے محل کو خوب سجایا گیا، رنگ رنگ کے پھولوں سے ساری فضا مہک رہی تھی۔ کئی پریاں سونے چاندی کے بنے ہوئے برتن میں کھانے پینے کا سامان لا اور لے جا رہی تھی۔ ہر طرف خوشی کے شادیانے بج رہے تھے۔ پریوں کی شہزادی، شہزادہ زمان، شہزادی شگفتہ اور جلال چبوترے پر بنے ہوئے تخت پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد پریوں کی شہزادی اٹھی اور اس نے ناچنا شروع کر دیا۔ ناچنے کے ساتھ ساتھ وہ ایک خوشی کا نغمہ بھی گا رہی تھی۔ اچانک سارے محل میں ایک شور مچ گیا۔ شہزادی نے گانا بند کر دیا۔ سب حیران تھے کہ کیا بات ہے۔ پھر سب نے دیکھ لیا کہ ظالم جادوگر اپنے دونوں ہاتھوں میں کالے سانپ پکڑے، گلے میں کھوپڑیوں کا ہار ڈالے ان کے سامنے کھڑا ہے۔ شہزادی شگفتہ تو اسے دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئی۔ سانپ جادوگر کو دیکھ کر شہزادہ زمان اور جلال بہت حیران ہوئے کیونکہ وہ اسے اپنے ہاتھوں سے ہلاک کر چکے تھے۔ جادوگر نے کہا، تم لوگوں نے سمجھا تھا کہ میں مر گیا ہوں، لیکن مجھے کوئی نہیں مار سکتا اور آج میں تم سب کو فنا کر دوں گا کیونکہ تم لوگوں نے میرے 4 بہترین ساتھیوں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ جلال تلوار نکال کر یہ کہتا ہوا آگے بڑھا، ظالم جادوگر، پہلے تو زندہ بچ گیا تھا لیکن اب تمہارے مرے ہوئے ساتھیوں کے پاس ضرور پہنچا دوں گا۔ جادوگر نے یہ سنا تو اس نے کہا لگاتے ہوئے اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑے ہوئے سانپ کو جلال پر اچھال دیا۔ جلال نے اپنی تلوار کے ذریعے اس سانپ کو فضا ہی میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اس کے بعد دوسرے سانپ کا بھی یہی حشر ہوا۔
یہ دیکھ کر جادوگر نے پھر تلوار نکالی، پھر دونوں طرف سے تلواروں کے وار ہونے لگے۔ جادوگر تلوار چلانے کا بڑا ماہر معلوم ہوتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے ایسا زور کا وار کیا کہ جلال کی تلوار اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گری۔ جلال ابھی اٹھ نہیں پایا تھا کہ جادوگر نے تلوار پھینک کر خنجر نکال لیا اور گرے ہوئے جلال پر وار کرنے ہی والا تھا کہ شہزادے نے اس کو حملے سے بچانے کے لیے تلوار اٹھانے کے لیے لپکا۔ جادوگر جلال کو چھوڑ کر فوراً شہزادے کی طرف مڑا کہ کہیں وہ پیچھے سے اس پر حملہ نہ کر دے۔ شہزادہ زمان کی جادو کی طرف پیٹھ تھی۔ جادوگر نے خنجر والا ہاتھ فضا میں لہرایا اور شہزادے کی پیٹھ پر حملہ کر دیا، لیکن پلک جھپکنے میں جلال شہزادہ زمان اور جادوگر کے خنجر کے درمیان آ گیا اور شہزادے کے ہاتھ سے تلوار پکڑ لی، مگر اس لمحے جادوگر کا خنجر اس کے سینے میں اترتا چلا گیا۔ جلال کے سینے سے خون ابل پڑا، لیکن وہ اب بھی اپنے دوست کی حفاظت کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے اپنے پورے زور سے جادوگر پر تلوار کا ایک ایسا وار کیا کہ اس کا سر کٹ کر دور جا گرا۔ جادوگر کا بہت بڑا جسم کسی شاتیر کی مانند دھڑام سے نیچے گرا۔ شہزادہ زمان تلوار پھینک کر فوراً اپنے دوست کی طرف مڑا، لیکن جلال شہزادے کے لیے اپنی جان قربان کر چکا تھا۔ جلال کے لیے سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شہزادہ زمان کے دکھ کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا تھا۔ شہزادی نے آگے بڑھ کر شہزادے زمان کو تسلی دیتے ہوئے کہا، شہزادے، تمہارا دوست ایک عظیم انسان تھا جس نے صرف دوست ہی کے لیے نہیں بلکہ دنیا سے ایک بہت بڑے ظلم کے خاتمے کے لیے اپنی جان قربان کی ہے۔ جادوگر کی موت اس قابل فخر کارنامہ ہے۔ تمام پرستان والے اس کی بہادری کو سلام کرتے ہیں۔ شہزادے زمان نے غمگین آواز میں کہا، پریوں کی شہزادی، تم نے ٹھیک کہا ہے، میں اپنے دوست کی اس قربانی پر آنسو نہیں بہاؤں گا، بلکہ میرا سر فخر سے ہمیشہ اونچا رہے گا کہ جادوگر اس کے ہاتھوں سے اپنے انجام کو پہنچا ہے۔ سچ ہے، ظالم کا ظلم زیادہ دیر نہیں رہتا، آخر میں قدرت کی طرف سے اسے سزا ضرور ملتی ہے۔ شہزادہ زمان اور شہزادی شگفتہ کچھ روز مزید پرستان میں رہے۔ جب شہزادہ زمان کا غم کچھ کم ہوا تو پریوں کی شہزادی نے انہیں جادوئی تخت کے ذریعے تھوڑی دیر میں ملک شاہ نگر میں پہنچا دیا۔ شہنشاہ اور اس کی ملکہ اپنے بیٹے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ شہزادی شگفتہ کے والد شاہ سلطان اور اس کی ملکہ بھی وہیں موجود تھے۔ انہیں اپنی بیٹی کو پا کر انتہائی مسرت ہوئی۔ جلال کی موت کا سن کر انہیں بڑا دکھ ہوا، لیکن اس کی دوستی اور بہادری پر سب رشک کر اٹھے۔ کچھ عرصے بعد شہزادہ زمان اور شہزادی شگفتہ کی شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی۔ اس موقع پر سارے شاہ نگر میں خوشیاں منائی گئیں۔ جب شہزادہ زمان دولہا بن کر اور شہزادی شگفتہ دلہن بن کر باہر آئے تو ان پر پھولوں کی بارش ہونے لگی۔ شہزادہ زمان نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا تو پریوں کی شہزادی بھی ان کی اس خوشی میں شریک تھی اور ان پر پھول نچھاور کر رہی تھی۔ اس طرح پھر وہ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔